السلام علیکم لسنر۔ تقسیم ملک سے پہلے کی قتل کی ایک لرزہ خیز واردات کی تفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے خونی پوٹلی اور اس کے راوی ہیں انسپکٹر شہباز خان۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور اگر کہانی پسند آتی ہے تو اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میری دیانتداری اور میری ایمانداری میری سب سے بڑی خامی سمجھی جا رہی تھی، اس لیے مجھے بطور سزا انتہائی دور دراز کے علاقوں کے تھانوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک علاقہ پہاڑ بھی تھا۔ اس علاقے کا نام پہاڑ اس نسبت سے کہلاتا تھا کہ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور جنگلات پر مشتمل تھا۔ ایک دن میں تھانے میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا کہ علاقے کا فارسٹ آفیسر ایک ہولناک قتل کی اطلاع لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ دوپہر کو اس سال کاٹے جانے والے چیڑ کے درختوں کی نشاندہی دیکھنے گیا تھا۔ وہ اپنے جنگلی بوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جب وہ پہاڑی جنگل کی ڈھلوان پگڈنڈی سے اتر کر اپنے کوارٹر کی طرف واپس جا رہا تھا تو چندیا ندی کے چھوٹے سے پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے ندی میں سے کوئی چیز باہر نکلی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ کیا؟ جھاڑیوں سے نکلا ہوا ایک انسانی ہاتھ گویا اسے ٹھہرنے کا اشارہ کر رہا تھا، ٹھیک اس طرح جیسے کوئی مصیبت زدہ شخص اپنی مدد کے لیے سرے راہ چلتے ہوئے شخص کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ بلا شبہ یہ ایک انسانی ہاتھ تھا۔ آسمان صاف تھا۔ 2-3 روز پہلے ہی زوردار بارش کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ نہ جانے کون بد نصیب پہاڑی آدمی کسی پہاڑی ڈھلان سے پھسل کر اس برساتی ندی میں گر کر مر گیا تھا اور اس کی لاش بہتے بہتے اس پل کے نیچے جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی۔ پہاڑی ڈھلوانوں سے پھسل کر ایسی موتیں ہوتی رہتی تھیں۔ شمشیر سنگھ اپنے کوارٹر جانے کی بجائے اس پہاڑی علاقے کے پولیس تھانے کی طرف چل دیا۔ شمشیر سنگھ کا یہ بیان سن کر میں فوراً 2-3 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا۔ ایک سپاہی کو کاٹن بیلٹ کے ذریعے پل کے اوپر سے اس مقام تک اتارا جہاں وہ خط دکھائی دے رہا تھا۔ جب سپاہی نے اسے اپنی طرف کھینچا تو چیتھڑے اور ردی کاغذ میں لپٹا ہوا وہ انسانی ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے حکم دیا کہ وہ جھاڑیوں میں ادھر ادھر خط چلا کر مزید دیکھے، ساتھ ہی اس کو ایک لاٹھی بھی دے دی تاکہ اس کے ذریعے وہ باقی جسم کے بارے میں سراغ لگائے۔ کافی جد و جہد کے بعد سپاہی کو وہاں سے 13 پوٹلیاں ہاتھ لگیں۔ ہر پوٹلی میں انسانی جسم کے مختلف اعضاء چیتھڑوں اور ردی کاغذوں میں لپٹے ہوئے بند تھے۔ ان پوٹلیوں کو ایک بورے میں بھروا کر میں تھانے لے گیا۔ میں نے ان دونوں چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھا۔ ایسے معاملات میں دھوبی کے نشانات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان چیتھڑوں پر کسی دھوبی کا نشان نہیں ملا۔ ردی کاغذ اخبارات کے تھے۔ میں نے سوچا شاید ان پر ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی تحریری نظر آ جائے، مگر یہاں بھی مجھے مایوسی ہوئی۔ ادھر جن 2 افراد کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی گئی تھی ان کے بارے میں جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرب و جوار میں اس طرح کی کوئی اور واردات ہونے کی اطلاع نہیں تھی۔ معاملہ بے حد الجھا ہوا اور پیچیدہ تھا۔ لاش چونکہ جنگل میں ندی کے قریب ملی تھی، کسی نے بھی کسی شخص کو لاش پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ لاش اس بری حالت میں تھی کہ اس کی یہ پہچان ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ عورت کی ہے یا مرد کی، اس لیے کوئی بھی لاش کی شناخت نہیں کر سکا۔ ہم نے ندی اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ تقریباً چھان مارا تھا، لیکن ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ میرا ذہن ہر وقت اسی کیس کے بارے میں سوچنے میں مشغول تھا۔ دوسرے دن میں پھر جائے وقوعہ پر کسی سراغ کی امید میں پہنچا اور اس چھوٹے سے پل پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں بجلی سی چمکی۔ میں نے سوچا کہ قاتل کوئی مقامی آدمی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ قاتل کو ندی کے مستقل رخ کا علم نہیں تھا۔ پچھلے دنوں موسلادھار اور مسلسل بارش کی وجہ سے
ندی کا پانی کناروں تک پھیل گیا تھا اور قاتل نے اسی جگہ کو جہاں سے پوٹلیاں برآمد ہوئی تھیں ندی کا درمیانی حصہ سمجھ لیا اور پوٹلیاں پھینک دیں، لیکن بارش ختم ہونے پر پانی وہاں سے ہٹ گیا اور اس طرح قاتل کے جرم کا پردہ فاش ہو گیا۔ اس تناظر میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا دوبارہ سے معائنہ کیا۔ رپورٹ کچھ اس طرح سے تھی: لاش کے ٹکڑوں پر کیڑے چل رہے ہیں، ان ٹکڑوں میں ہاتھ پیر اور چہرے کی کھال، اترا ہوا سر پایا گیا ہے، دھڑ کے ٹکڑے ملے ہیں لیکن نامکمل، گردن کا حصہ بھی موجود ہے، چہرے سے ہونٹوں اور زبان کے اگلے ابھرے ہوئے حصے کو خاص طور سے کاٹ دیا گیا تھا، دائیں پیر کا پنجہ بھی کاٹ دیا گیا تھا، شاید کسی خاص نشانی کو ختم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا، جسم سے ایسی تمام قدرتی نشانیوں کو ضائع کر دیا گیا تھا جس سے یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ لاش عورت کی ہے یا مرد کی۔ آگے لکھا ہوا تھا: زبان کے ابھرے ہوئے اگلے حصوں اور ہونٹوں کو اس لیے کاٹ دیا گیا ہے کہ مقتول کو پہلے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا اور اس صورت میں ہونٹوں اور زبان پر موت کے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ دائیں پیر کے انگوٹھے کو اس لیے کاٹ دیا گیا کہ شاید اس میں کوئی خاص نشانی رہی ہوگی، اگرچہ لاش پر سے ایسے سارے قدرتی نشانات ضائع کر دیے گئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ مقتول مرد تھا یا عورت، پھر بھی لاش عورت کی ہے۔ یہ بات گلے کی نسوں کو دیکھنے کے بعد وثوق سے کہی جا سکتی ہے۔ کھوپڑی کے اوپر کے حصے کے اس خالی مقام کو جو بچوں میں ملائم ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ابھرتا ہے، دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ مقتولہ کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ لاش کے ٹکڑے اس خوبی سے کیے گئے ہیں کہ ہڈیوں میں کوئی فریکچر نہیں ہے۔ اتنی ہوشیاری سے ٹکڑے کرنے والا ضرور میڈیکل سرجری سے واقفیت رکھتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے آخر میں لکھا تھا: یہ قتل آج سے 10-12 دن یعنی 17 جولائی کی رات کو 11 اور 2 بجے کے درمیان کیا گیا ہے۔ اس بات کا پتہ لاش پر چلنے والے سفید کیڑوں کی عمر کا اندازہ لگانے سے چلتا ہے۔ رپورٹ پڑھنے کے بعد میں نے ان چیتھڑوں اور ردی کاغذوں کا معائنہ کیا جس میں لاش کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے چیتھڑوں کو میز پر پھیلایا اور غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے ان چیتھڑوں میں پھر سے کوئی نشان، کوئی سراغ دیکھنے کی کوشش کی، جیسے کہ دھوبی کا، لیکن کوئی نشان نہ ملنے پر میں نے ردی کاغذوں کو دیکھنا شروع کیا۔ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی مگر کوئی ثبوت نظر نہیں آیا۔ میں نے تھک کر ایک سگریٹ سلگا لیا۔ اس کے بعد میں نے پھر سے ردی کاغذ دیکھنے شروع کر دیے۔ اچانک مجھے ردی کے 2 صفوں کے درمیان کتاب کے صفحے کے برابر ایک چھپا ہوا کاغذ نظر آیا۔ یہ کوئی پمفلٹ تھا: اچھے کپڑوں کی سلائی کے لیے تشریف لائیے، میسرز ٹپ ٹاپ ٹیلرز اعظم گڑھ۔ یہ ایک اشتہار تھا جو اکثر اخبارات کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ باقی ردی کو دیکھنے کے بعد اور کچھ نہیں ملا۔ اگلے ہی دن میں ضروری احکامات لے کر اعظم گڑھ چل دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر وجے نگر اور اعظم گڑھ کے درمیان 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اعظم گڑھ کے مختلف تھانوں میں جا کر میں نے وہاں کے رجسٹر بھی دیکھے۔ رتنا چوک تھانے میں درج ایک رپورٹ پر میری نظر پڑ گئی۔ 18 جولائی کو یہ رپورٹ درج کروائی گئی تھی اور یہ رپورٹ ایک گمشدہ کے بارے میں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق قتل 11 بجے اور 2 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ ادھر گمشدہ کی عمر بھی 25-26 سال کے قریب تھی، لیکن یہ رپورٹ ایک نانک چند نام کے آدمی کے بارے میں تھی اور جس لاش کے بارے میں تفتیش کر رہا تھا وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ایک عورت کی تھی، لیکن رجسٹر کے اگلے صفحے پر 18 جولائی کی صبح کو درج کرائی گئی ایک رپورٹ نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ رپورٹ شانتی نام کی ایک 25-26 سالہ عورت کی گمشدگی کے بارے میں تھی۔ رپورٹ لکھوانے والے کا نام تھا ڈاکٹر کھنہ۔ جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کھنہ اعظم گڑھ کے مشہور ڈاکٹروں میں سے تھے۔ مجھے بجلی کی طرح پوسٹ مارٹم رپورٹ کے وہ الفاظ یاد آئے کہ لاش کے ٹکڑے کسی ایسے شخص نے کیے ہیں جس کو میڈیکل سرجری کا تجربہ ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے یہ الفاظ یاد آتے ہی
میں نے ڈاکٹر کھنہ کے مکان پر چھاپا مارنے کا پروگرام بنایا اور اس سلسلے میں متعلقہ تھانے نے مجھ سے تعاون کیا اور 3 کانسٹیبل میرے ہمراہ کر دیے۔ میں نے ڈاکٹر کھنہ کے مکان پر چھاپا مارا۔ تلاشی کے دوران مسٹر کھنہ نے کئی بار کہا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ میں نے دیواروں کو صاف کرنے کے لیے بانس کے سرے سے بندھا ایک جھاڑن پایا جو کباڑ خانے میں پڑا تھا۔ میں نے اس جھاڑن کے کپڑے کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ لاش کے گرد کپڑے کے لپٹے ہوئے چیتھڑے اسی جھاڑن کے کپڑے سے ملتے جلتے تھے۔ میں نے جھاڑن کو ساتھ لے لیا اور ڈاکٹر کھنہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر کھنہ برابر اپنے آپ کو بے گناہ بتا رہے تھے۔ تھانے لے جا کر جب میں نے جھاڑن کے کپڑے اور لاش پر چیتھڑے بن جانے والے کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان پر پھول پتیوں کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ میں نے علاقے میں موجود ایسے ہنرمندوں کو تھانے بلوایا جو کپڑے پر پھول پتیاں بنانے کا کام کرتے تھے۔ میں نے باری باری انہیں بلا کر چیتھڑے اور جھاڑن کے کپڑے کو دکھائے تو ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جھاڑن اور یہ چیتھڑے ایک ہی چادر کے ٹکڑے ہیں کیونکہ ان ٹکڑوں کے پھول پتیوں کے ڈیزائن ایک جیسے ہیں، بلکہ ڈیزائن کے پھول کے نیچے دائیں طرف کی پتی کے نمونے میں جو ایک جیسا نقص ہے یہ کسی نقص والے لوم پر بنے جانے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام ٹکڑے ایک ہی چادر سے پھاڑ کر بنائے گئے ہیں۔ اب معلوم یہ کرنا تھا کہ گمشدہ مقتول عورت کا ڈاکٹر کھنہ سے کیا تعلق ہے، اور اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر کھنہ کے آس پاس کے لوگوں اور اس کے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی تو پتہ چلا کہ پڑوس کی عورتوں نے بتایا کہ مسز کھنہ کے دائیں پیر کے انگوٹھے میں سب سے چھوٹی انگلی کی بغل والی انگلی پیر کی دیگر انگلیوں کی نسبت غیر معمولی طور پر اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ڈاکٹر کھنہ کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن پچھلے 1 سال سے دونوں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ 18 جولائی سے ڈاکٹر کھنہ کی بیوی کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کھنہ کی کوٹھی کو جانے والی سڑک کے کنارے حلوائی کی ایک دکان تھی۔ جب اس سے معلوم کیا گیا تو حلوائی سیتا رام نے بتایا کہ اس نے 18 جولائی کو صبح کے 4 بجے جب وہ دکان کی بھٹی سلگا رہا تھا ڈاکٹر کھنہ کو کار سے واپس آتے دیکھا تھا، اور ان کی کار دھول سے ہٹی ہوئی تھی اور وہ کار خود چلا رہے تھے اور تنہا تھے۔ اب ہمارے پاس ثبوت بھی تھے اور گواہ بھی۔ ہم نے جب ڈاکٹر کھنہ کے سامنے یہ سب رکھے تو اسے اپنے جرم کا اقرار کرنا ہی پڑا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک لڑکی کی وجہ سے اپنی بیوی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ 17 جولائی کی رات کو جب میں گھر واپس آیا تو میرا اپنی بیوی سے زبردست جھگڑا ہوا اور اسی دوران اس کو میں نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ پھر میں نے اس کی لاش کو باتھ روم میں لے جا کر سب سے پہلے تمام فطری نشانات ختم کیے اور لاش کے باقاعدہ ٹکڑے کر کے ان کو پڑی ہوئی ردی اور پھٹی ہوئی چادر کے ٹکڑوں میں لپیٹ کر اپنی کار میں رکھ کر راتوں رات یہاں سے 70 میل دور اس ندی کے بیچ میں پل کے اوپر سے پھینک آیا۔ ہم نے ڈاکٹر کھنہ کا چالان بنا کر عدالت میں پیش کیا۔ ڈاکٹر کھنہ پر مقدمہ چلا اور اسے اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔